کل کے دن ہم سب بہت خوش تھے کہ یو ایس اور ایران کے بیچ میں سیز فائر ہو گیا ہے اور دونوں فریقین نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ 2 ہفتے کا ٹائم ہم لیں گے اسلام آباد میں پاکستان میں بیٹھ کر ہم نیگوسیشن کریں گے اور 2 ہفتے کے اندر ہم ایسے پیس ڈیل پہ پہنچ جائیں گے جس سے پرماننٹلی اس جنگ کا خاتمہ ہو جائے. لیکن کل شام میں ہی اسرائیل کے پی ایم نیتن یاہو کی طرف سے یہ میسج آ گیا تھا کہ لیبنان اس سیز فائر کا حصہ نہیں ہے. آلدو کہ جب سیز فائر کا اعلان ہوا تھا تو ساتھ ہی ایران کی طرف سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ سیز فائر کے اندر یہ نقطہ شامل ہے کہ لیبنان اور غزہ دونوں کے اوپر کوئی بامبنگ اور اٹیکس نہیں ہوں گے. لیکن کیا ہوا کہ نیتن یاہو کے اس اعلان کے بعد اسرائیل پہ بھی بامبنگ جاری رہی, لیبنان کے بھی اوپر بہت شدید بامبنگ ہوئی اور غزہ کے اندر بھی اٹیکس ہوتے رہے. یہ آپ ایران کے فارن منسٹر اراغچی کی ٹویٹ دیکھ رہے ہیں جس میں انہوں نے شہباز شریف کی ٹویٹ کو کوٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جو سیز فائر ہم نے 2 ہفتوں کے لیے اس کو کمٹمنٹ کی ہے, اس کے اندر انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ لیبنان اس کے اندر شامل ہے, یعنی کہ لیبنان کے اندر بالکل بھی کوئی حملے نہیں ہوں گے, وہاں پہ بھی جنگ بندی اکٹھی ہوگی. رپورٹس کے مطابق 100 سے زائد بامز گرائے گئے ہیں لیبنان میں, ساؤتھ لیبنان کے ایریا کے اندر, اور آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں کہ کتنی زیادہ تباہی وہاں پہ ہوئی ہے. لیبنان کا تھوڑا سا ہسٹوریکل کانٹیکس میں آپ کو دے دوں. جب آٹومن ایمپائر قائم تھا تو لیبنان, سیریا اور پیلسٹائن اور ایون جارڈن کا جو بہت بڑا حصہ یہ لیوانٹ کہلاتا تھا اور اس کو آلموسٹ ایک ہی پولیٹیکل اینٹی کی طرح سے ٹریٹ کیا جاتا تھا. اور سیریا اور لیبنان کا جو اکنامک ایکالوجی ہے وہ بہت آپس میں جڑے ہوئے تھے, ان کی ایتھنیسٹیز آپس میں جڑی ہوئی تھی. اور جب ورلڈ وار 1 کے نتیجے میں لیگ آف نیشن نے آٹومن کے ٹکڑے کر دیے, تب بھی سیرین پولیٹیکل فریم ورک میں یہی خیال موجود تھا کہ لیبنان جو ہے وہ سیریا کا حصہ ہے اور سیریا کا یعنی اس کو الگ کارو کر کے توڑ کے الگ بنایا گیا ہے. ایکچولی وہ پریکٹیکلی فار آل پریکٹیکل پرپزز سیریا کا حصہ ہی تھا, لیکن پیلسٹین کو برٹش مینڈیٹ میں دے دیا گیا اور سیریا اور لیبنان کو فرانس کے مینڈیٹ میں دے دیا گیا. فرانس نے اس کے بعد کیا کہ فرانس نے 1932 میں ایک سینسس کروایا جس میں یہ نتیجہ سامنے لایا گیا کہ 53% آف لیبنیز پیپل آر کرسچین. اور وہ سینسس جو ہے نا وہ ایک جھوٹ تھا, بیکاز بہت عرصے بعد 2013 میں ایک سینسس جب کروایا گیا تو اس میں پتہ چلا کہ کرسچین پاپولیشن 34% تھی اس وقت اور مسلم پاپولیشن جو ہے نا 65% تھی. لیکن فرانس نے کیا کیا, فرانس نے ایک تو یہ اس سینسس میں پروف کر دیا کہ 53% کرسچنز ہیں, پھر اس نے یہ پروف کیا کہ مسلمان جو ہے نا وہ ایک قوم نہیں ہے بلکہ 2 الگ الگ قومیں ہیں, ایک جو سنی ہیں وہ تھوڑے زیادہ ہیں اور شیعہ تھوڑے کم ہیں. اس بیسس پہ اس نے لیبنیز قوم کو 3 ٹکڑوں میں ڈیوائڈ کیا, کرسچین, شیعہ اور سنی. آئی مین دس از انکریڈیبل کرمنل تھنکنگ آف دا فرینچ, جس میں انہوں نے مطلب ایک طرف سے تو وہ ڈیموکریسی کرتے ہیں نا, اور اس کے بعد لیبنان کے اندر انہوں نے ایک ریلیجس گراؤنڈ پہ پاپولیشن کو ڈیوائڈ کر دیا. اپنے ملکوں میں وہ کہتے ہیں کہ جی سیکولر لے جاؤ, ریلیجن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ہر بندے کا ایکول ووٹ ہے. اور لیبنان کے اندر جسٹ ٹو میک شیور کہ پولیٹیکل ایک جو سیٹ اپ ہم نے بنانا ہے وہ ہمیں سوٹ کرے, اس کے لیے انہوں نے اس 3 کیٹیگری میں عوام کو توڑ دیا. اور اس کے بعد انہوں نے کانسٹیٹیوشن جو وہاں پہ لکھوائی اس میں یہ تھا کہ پی ایم جو ہے وہ سنی ہوگا اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ کرسچین ہوگا اور اسپیکر آف ہاؤس شیعہ ہوگا. اور یہ کانسٹیٹیوشن آج تک وہاں پہ چل رہی ہے. اسی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ جو لیبنان کے اندر آپ کو ہمیشہ پولیٹیکل ڈویژن نظر آتی ہے. ہمیشہ آپ کو یہ دکھتا ہے کہ ایک پارٹ آف دا پولیٹیکل فریم ورک جو ہے نا وہ پرو یو ایس اور پرو اسرائیل اور پرو ویسٹ ہے, اور ایک جو سائڈ ہے وہ پرو عرب ہے, وہ پرو مسلمس ہے. اور یہی پولیٹیکل ڈیوائڈ, اور بیکاز لوگوں کو ایسا لگا کہ ہمیشہ کہ ہماری ریپرزنٹیشن نہیں ہے پراپر, جو ہم چاہتے ہیں ویسے ہماری حکومت نہ چلتی ہے, نہ ہماری حکومت کے جو فیصلے ہیں وہ عوام کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں, تبھی وہاں پر ملیشیاز پھوٹ پڑی, تبھی وہاں پر ہمیشہ جو ریبیلینز ہوتے رہتے ہیں, بیکاز پیپل آر نیور ہیپی ود دا سسٹم آف دا گورنمنٹ. سو اس کے علاوہ یہ بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ لیبنان اور اسرائیل کے بیچ میں کافی دفعہ جنگیں ہو چکی ہیں. 2005 میں بھی ایک بہت بھرپور جنگ ہوئی تھی جس میں کافی بہت زیادہ تباہی لیبنان کی ہوئی تھی اسرائیل کے ہاتھوں, اور کافی عرصہ انہوں نے ان کی کچھ لینڈز کو بھی قبضہ کر کے رکھا. پھر یعنی بیفور تو اسرائیل نے بھی اپنا یہ وتیرہ بنایا ہوا ہے, لیبنان کو اپنا بیک یارڈ سمجھتے ہیں, جب ان کا دل چاہتا ہے وہاں پہ بامبنگ کرتے ہیں.
بالکل امپیونٹی کے ساتھ کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہوتا, پوچھنے والا نہیں ہوتا. پھر سیریا کو بھی وہ اپنا بیک یارڈ سمجھتے ہیں. جب سے بشار الاسد کے دور میں جو سول وار وہاں پہ شروع ہوئی تھی, آج سے 8-10 سال سے اسرائیل کا یہی کام ہے کہ وہ ہر دوسرے مہینے, ہر دوسرے ہفتے اپنے جہاز وہاں بھیج کے بامبنگ کراتے ہیں اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. اسی طرح سے غزہ کے اندر وہ کر رہے ہیں, اسی طرح سے ویسٹ بینک کے اندر بھی مستقل, یعنی غزہ میں آپ سمجھ لیں کہ 3 سال سے تقریباً یہ وار چل رہی ہے, اور اس پورے اسنا میں ویسٹ بینک کے اندر بھی بے انتہا ہیومن رائٹ وائلیشنز, سیٹلرز کا مسلم کالونیز کے اندر گھس کے ان کو ہراس کرنا, ان پہ فائرنگ کرنا, ان کو قتل کرنا, پھر اسرائیلی فوج کا مسلم کیمپس کے اندر گھس کے اور محلوں میں گھس کے بچوں کو, نوجوانوں کو کڈنیپ کرنا, یعنی حراست میں لینا, پھر ان کو لمبی لمبی طویل عرصے تک قید میں بغیر کسی جرم کو پروف کیے, بغیر کسی FIR کے, بغیر کسی قانونی پروسیس کے وہاں پر رکھنا, ان کو زد و کوب کرنا, ٹارچر کرنا ان کو. یہ سارا کچھ ایک نارمیلٹی ہے جو اسرائیل بپا کر کے رکھا ہوا ہے اس نے, اور اب وہ چاہ رہے کہ ساؤدرن لیبنان کے اوپر بھی کمپلیٹ قبضہ کر کے ایگزیکٹلی وہی حرکتیں جو وہ ویسٹ بینک اور غزہ میں کرتا ہے وہ وہاں پہ بھی پرماننٹ بیسس پہ وہ شروع کر دیں. اور میں آپ کو ریمائنڈ کرا دوں کہ ہفتہ ڈیڑھ پہلے ہی اسرائیل کی جو پارلیمنٹ ہے اس نے یہ قانون پاس کر دیا کہ جتنے بھی پریزنرز ہیں ویسٹ بینک کے اندر اور غزہ کے پریزنرز انہوں نے کیپچر کیے ہوئے ہیں, ان سب کو وہ سزائے موت دیں گے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک بچہ سڑک سے گزر رہا ہے, اسرائیلی فوجی جو ہے اس کو ہراس کرتا ہے, اس کو پکڑتا ہے اور اپنی وین میں ڈال کے قید کر لیتا ہے. تو اس نے تو کوئی جرم نہیں کیا نا, اس نے نہ کوئی چوری کی, نہ اس نے کوئی کسی کو ڈرایا دھمکایا, کچھ بھی نہیں کیا. وہ تو اپنے اسکول جا رہا تھا یا آفس جا رہا تھا. اب جتنے بھی اس طرح کے قیدی اسرائیلی جیلوں میں موجود ہیں وہ سب کے سب ان کو ایگزیکیوٹ کر دیا, الیکٹریفیکیشن کی جائے گی, ہینگ کیا جائے گا. اب اس طرح کی بے ایمانہ جو قانون ہے یہ لائک نہ UN اسرائیل کو پوچھ سکتا ہے, نہ کوئی اور بڑی طاقت ہے جو اسرائیل کو پوچھ سکتی ہے. اور اسرائیل سمجھتا ہے کہ اگر وہ اپنی یہ حرکتیں بند کر دے گا اور اگر آرام سے شرافت سے بیٹھ جائے گا تو وہ ختم ہو جائے گا. مطلب یہ مینٹالٹی ہے اسرائیل کی کہ پیسفل طریقے سے اس کو ایگزسٹ نہیں کرنے دیا جائے گا. اگر وہ پیسفل ہو کر بیٹھ جائے تو عرب کے اسٹیٹس اس کے اوپر حملہ کر کے اس کو ختم کر دیں گے. یہ بھی ایک تھنکنگ ہے, مے بی اس میں کچھ ٹروتھ ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب آپ مستقل ہیومن رائٹ وائلیشن کر رہے ہو اپنے چاروں طرف اور لوگوں کی, ملکوں کی سوورینٹی کو بریچ کر رہے ہو اپنے چاروں طرف, تب بھی تو آپ یہ سوچو نا کہ آپ کو کون جینے دے گا. تب بھی آپ یہ سوچو کہ یہ ممالک کب تک آپ کی ریشہ دوانیوں اور آپ کی جو ہے نا زیادتیوں کو برداشت کرتے رہیں گے. تب بھی تو ان کا ایک نہ ایک دن جو ہے نا وہ صبر کا پیمانہ پھٹ جائے گا, لبریز ہو جائے گا. سو یہ جو سیز فائر کل ہوا ہے اس کے فوراً بعد آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کی طرف سے ہرمیز 900 جو ڈرون ہیں وہ فائر ہوئے ہیں ایران کی فارس پروونس کے اندر. اس کے بدلے میں ایران نے پھر میزائل داغنے شروع کر دی اسرائیل کے اندر. اس کے علاوہ جنگ بندی سے بالکل کچھ گھنٹے پہلے جو ایران کی ایک پیٹرولیم کی جو ریفائنری ہے اس کے اوپر حملہ ہوا تھا. اس کے بدلے میں انہوں نے جنگ بندی سے چندی یعنی کچھ ہی دیر پہلے انہوں نے UAE کے اندر فجورہ میں دوبارہ سے جو لیوان ریفائنری ہے, آئل ریفائنری, اس کے اوپر حملہ کر دیا ہم نے. اور ایران کی طرف سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ آلدو کہ سیز فائر ہم نے کر لیا ہے, مان لیا ہے, لیکن ہماری انگلیاں ابھی بندوق کی ٹریگر کے اوپر کھڑی ہیں. یعنی ہم نے اپنی ویپنس کو ابھی لپیٹا نہیں ہے, بند نہیں کیا ہے. ہم ابھی جنگ کے موڈ میں ہیں, ہم صرف ایک پاز میں آئے ہوئے ہیں بیکاز ہمیں پتہ ہے کہ اسرائیل سیز فائر کو ناکام کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا. ہمیں پتہ ہے کہ US کی طرف سے دوبارہ سے کسی بھی وجہ سے US یہ کہہ دے گا کہ نہیں ایران نے اب یہ غلط بات کہہ دی تو اب ہم پورا حملہ کرنے کے لیے واپس جا رہے ہیں, کیونکہ US کی بھی جو فائٹر جیٹس ہیں, ان کے ایئر کرافٹ کیریئرس ہیں, وہ سب ابھی اسی جگہوں پہ موجود ہیں جہاں پہ وہ موجود تھے. اور یہ صحیح انالیسس ہے کہ این ممکن ہے 50-50 چانسز ہیں کہ یہ جنگ بند نہیں ہو بیکاز اسرائیل نہیں چاہتا. اسرائیل کا ایک دیرینہ نیتنیاہو کا خواب تھا کہ ایران کے ساتھ جنگ ہم شروع کر دیں اور میرے ساتھ سارے یورپین الائز اور US جو ہے نا وہ مل کر ایران کو نیز تو نابود کرنے میں میری مدد کرے. سو جیسے ہی کوئی پیس ٹاک ہو جائیں گے یا پیس ٹاک ہو رہے ہوں گے یا کچھ بھی, تو جس جگہ پہ پیس ٹاک ہو رہے ہوں گے نا وہاں پر بھی یہ لوگ حملے کر دیتے ہیں. آپ کو اگر یاد ہو قطر کے اندر جو ہے یہ پیس ٹاک کے دوران غزہ کے جو مندوبین تھے ان کے اوپر اٹیک ہوا تھا. سو اس طرح کی حرکتیں جو ہیں وہ ہوں گی اسرائیل کی طرف سے ڈیفینیٹلی ہوں گی. اور پھر کس طرح سے وہ ممالک جو کہ پیس کروانے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں وہ کس طرح سے اس کو ڈیل کریں گے, کیونکہ پاکستان کی طرف سے اس طرح کے بھی پیغامات آئے ہیں کچھ دن پہلے, کیونکہ
ایران میں جو پاکستان کی ایمبیسی اس پہ بھی ایک حملہ ہوا تھا، تب بھی پاکستان نے یہ میسج دیا تھا اسرائیل کو کہ ہمارے ساتھ اگر پنگا لیا نا تو پھر ہم تمہیں نیست و نابود کر دیں گے. سو اسلام آباد میں اگر پیس ٹاک ہو رہے ہیں تو ممکن نہیں لگ رہا کہ اسرائیل وہاں پر کوئی ڈائریکٹ حملہ کرتے ہیں، لیکن وہ کوئی نہ کوئی اور شرارت ایران کے اندر حملے کر کے اور ایران کی کسی ریفائنری کو یا کسی اسکول یا یونیورسٹی پہ حملہ کر کے ایران کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ دوبارہ سے جنگ کو شروع کر دے. ویسٹ بینک کے اندر ڈیلی بیسس پہ سویلینز کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کو حراست میں لیا جا رہا ہے. اور کل یہ ہوا ہے کہ ایک غزہ کے اندر جا کر وہاں پہ ایک جرنلسٹ ہیں، ان کا نام محمد وشہا ہے، ان کو اور ان کی جو پوری ٹیم تھی ان کو یہ ٹریک کر رہے تھے اسرائیلی، اور انہوں نے جب ٹریک کر لیا ان کو تو پھر جس گاڑی میں وہ بیٹھے تھے محمد وشا اور ان کی ٹیم کے اور ممبرز، اس گاڑی کو انہوں نے بام سے تباہ کیا اور گاڑی کے اندر ہی وہ جو لوگ ہیں شہید ہو گئے. سو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا سوچ ہے اسرائیل کی، کیا اس کی اسٹریٹجی ہے، کس طرح سے وہ آگے چلتا ہے. بہرحال یہ سب کچھ اگر ہو رہا ہے، اگر اسرائیل اور یو ایس کچھ کر سکتے ہیں تو دنیا کے باقی ممالک بھی جو ہے نا ہاتھ میں ہاتھ دھرے تو نہیں بیٹھے، وہ بھی ہر چیز دیکھ رہے ہیں. وہ بھی مطلب ڈیلی اٹس اے نیو ڈے فار ایوری ون، اور ڈیلی ہر گورنمنٹ اور جو اسٹریٹجک تھنکرز ہوتے ہیں ممالک کے اندر وہ سوچ رہے ہوتے ہیں، اور ڈیلی نئے نئے چینجز ورلڈ میں آ رہے ہوتے ہیں. اور اتنا ایونٹفل ہو گیا آج کا دور، اور اتنی تیزی سے چینجز اور اتنی تیزی سے نئے نئے ایونٹ سامنے آ رہے ہیں کہ انسان کور کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک زمانہ تھا جب ہمارے پیرنٹس جو ہے نا 9 بجے کی خبریں سنا کرتے تھے، اور ایک دن میں ایک ہی خبر آپ کو بڑی مشکل سے ملتی تھی، اور وہ ایک ہی خبر کو کئی کئی دن گھسیٹا جاتا تھا. اور آج وہ دور آ گیا کہ جب بھی آپ سوشل میڈیا کھولتے ہو، جب بھی اپنا نیوز چینل کھولتے ہو، تو اتنی نیوز ہوتی ہیں کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ان نیوز کو آپس میں کنیکٹ کیسے کرنا ہے. سو میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ یہ بات بتا رہی ہوں کہ قطر کے فارن منسٹر، کیونکہ قطر کافی دنوں سے پرو ایرانین سٹانس میں آ چکا تھا، قطر نے اب یہ کہہ دیا ہے کل اس سیز فائر کے اعلان کے بعد کہ قطر کو بہت نقصان ہوا ہے اس پوری جنگ میں، اور اب اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یو ایس کی جو فورسز ہیں، ٹروپس ہیں، ان کو قطر میں جگہ نہیں دے گا. یعنی اب یہ جنگ بندی کے بعد کہہ دیا گیا ہے کہ یو ایس ٹروپ جو ہے اپنے بیسز، ملٹری بیسز بند کر دیں اور یہاں سے چلے جائیں. یہ ایک بہت بڑا چینج ہے، ایک پریسیڈنس ہے، ایک پیش خیمہ ہے اس بات کا کہ آپ آہستہ آہستہ تمام جو گلف کے اسٹیٹس ہیں وہ ایک ایک کر کے موقع دیکھتے ہوئے یو ایس کے ملٹری بیسز کو یہاں سے جانے کا کہہ دیں گے. ایک اور بہت بڑا چینج کہ وہی تائیوان جو بالکل یو ایس کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور یو ایس جو ہے وہ ہر دوسرے مہینے ہر سال جو ہے ایک پروپیگنڈا کا لانچ کرتا تھا ایک کہ جی چائنا جو ہے وہ تائیوان کے اوپر قبضہ کرنے والا ہے، اور ہم سارا نیٹو اور یو ایس جو ہے نا وہ فورسز لے کر پہنچ رہے ہیں، اور ہم ان کو بچائیں گے اور یہاں کی ڈیموکریسی کو بچائیں گے، اور ہم یعنی چائنا کو یہ قبضہ نہیں کرنے دیں گے تائیوان کے اوپر. اور آلدو کہ میں ہمیشہ لکھتی رہی ہوں، بتاتی رہی ہوں کہ تائیوان جو ہے وہ ایکچولی چائنیز پیپل ہیں، اور تائیوان ہمیشہ سے ایک آئلینڈ رہا ہے، چائنا کا حصہ رہا ہے. یہ تو جب ان کو آزادی ملی تو ایک پولیٹیکل پارٹی مائیگریٹ کر کے بھاگ کر تائیوان میں آ گئی تھی، اور انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم الگ ملک ہیں. لیکن اور اس کے بعد ظاہر یو ایس نے اور ویسٹ نے ان کا بہت زیادہ ساتھ دیا، اور ان کو ان کے اندر ٹیکنالوجی اور سارا کچھ جو بھی ان کی ہیلپ کی، اس کی وجہ سے وہ ایک الگ اینٹی، ایک الگ جو ہے نا وہ سسٹم بن کر الگ ابھر آئے. لیکن in the heart of heart these are all Chinese people. اور تائیوان کو پتا ہے کہ وہ اتنا چھوٹا سا آئلینڈ ہے، اور اس کے سامنے جو اس کا بڑا بھائی چائنا کھڑا ہوا ہے وہ اتنی بڑی اکنامک اور اتنی بڑی ملٹری مائٹ بن چکا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی جنگ ہوتی ہے تو 1 2 یا 3 دن کے اندر اندر چائنا جو ہے نا تائیوان کو ٹوٹلی وائپ آؤٹ کر دے گا. سو تائیوان قطعی طور پہ اس بات کے لیے ریڈی نہیں ہے کہ اصل میں جنگ ہو، آلدو کہ اس کے اکنامک جو فائدے ہیں، جو اس کا ایک پولیٹیکل فریم ورک کو جو فائدہ ہو رہا ہے، بیکاز اگر وہ چائنا کا حصہ بن جائیں گے تو وہ پولیٹیکل فریم ورک تو چینج ہو جائے گی. سو اس چیز کو قائم رکھنے کے لیے وہ ہمیشہ یو ایس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. لیکن آج آپ دیکھیں کہ جیسے ہی سیز فائر کا اعلان ہوا، تمام دنیا کے ممالک کو سمجھ میں آ گیا کہ یو ایس کو ایک بہت بڑی ہار کا سامنا ہو گیا ہے. یو ایس کوئی بھی جنگ جو ہے نا وہ جیت نہیں سکتا. اگر وہ ایران سے یہ جنگ جیت نہیں سکتے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ چائنا سے کوئی جنگ جیتیں گے کل کو. سو جو اپوزیشن لیڈر ہیں تائیوان کی وہ گئی ہیں، اور ڈیفینیٹلی جو رولنگ پارٹی ہے ان کی ایما پہ ان کی مرضی کے مطابق ہی وہ وہاں گئی ہوں گی، اور وہاں پہ جا کر انہوں نے ایک خیر سگالی کا دورہ کیا ہے، اور اس کا ایک پیغام دیا ہے کہ تائیوان چائنا کے ساتھ کوئی پنگا نہیں لینا چاہتا. تائیوان کو جو ہے وہ چائنا کو اپنا دوست اور بھائی نیشن سمجھتا ہے. اسی کے ساتھ ایک بہت انٹرسٹنگ ایک اور نیوز سامنے آئی کہ چائنیز فارن منسٹر نے کہا ہے کہ ہم کل ہی
آج اور کل دونوں دنوں کے اندر اندر ہی ساؤتھ کوریا کا دورہ کرنے لگے. دیٹ مینس کہ نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کے بیچ میں جو ایک مطلب ازلی آپ کو لگتا ہے نا جنگ چل رہی ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی، حالانکہ یہ دونوں ایک ملک تھے اور 1945 کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ان کو توڑ کے دو ملک بنایا گیا تھا. اور ان بارڈر کے دونوں سائڈ پہ سیم فیملیز رہتی ہیں، سیم لوگ رہتے ہیں، اور جو بہت ساری عوام ایسی ہے جو چاہتی ہے کہ ابھی بھی یہ دونوں ملک ایک ملک ہونے چاہیے. سو اگر ایک ملک نہیں بھی ہوتے، اگر دو بھی رہتے ہیں تو لیکن ایک دوسرے کے دوست تو بن کے رہ سکتے ہیں نا. ایک دوسرے کے دشمن بن کے رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان میں آپس میں خیر سگالی تو ہو سکتی ہے نا. اس چیز کو سامنے لانے کے لیے چائنا بہت سالوں سے کوشش کر رہا ہے، اور یہ ایک اسٹیپ ہے جو چائنا نے فوری طور پہ اس کا اعلان کیا، اور یہ اسی بات کا نتیجہ ہے کہ جب پروو ہو گیا کہ ایران نے یو ایس کو جو ہے نا ایک شکست دے دی ہے اس بیٹل میں، تو اب سب یعنی اس کو کہتے ہیں ڈومینو افیکٹ، کہ ایک جب سپر پاور کو جب ایک دھکا لگتا ہے نا تو پھر تمام طرف سے اس کو دھکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کا بہت تیزی سے پھر اس کا انعطاف آتا ہے. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کہ یو ایس کا کیا فیٹ سامنے آتا ہے.